بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی بیش بہا برکتوں کے ساتھ، اپنی لا تعداد فضیلتوں کے ساتھ ہم پر ایک دفعہ پھر اپنے رحمت کا سایہ کر رہا ہے۔ دراصل یہ مہینہ ایک مہمان ہوتا ہے، اور بڑا باوفا مہمان، بڑی راحت دینے والا مہمان، بڑی خوشی دینے والا مہمان۔ اگر آپ حضرات کی گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان جب جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے گھر کی ساری صفائی بھی کر کے چلا گیا، وہ ایسا مہمان تھا کہ آپ کی ضروریات کے لیے ایک بہت بڑی رقم بھی مہیا کر کے چلا گیا، وہ ایسا مہمان تھا کہ آپ اگر اللہ نہ کرے بیمار تھے تو دوائیوں کا ایک بیش بہا حصہ بھی رکھ کر چلا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پورے سال بھر کے اخراجات بھی آپ کو کے ذمے سے ادا کر کے چلا گیا۔ تو جب وہ مہمان چلا جائے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ کیسا پیارا مہمان ہے، کتنا اچھا مہمان ہے، لیکن میں اس مہینے کی، اس مہمان کی قدر نہیں کر سکا۔ آپ کے دل کے اندر یہ رنج اور ملال رہے گا کہ کاش وہ کچھ دن اور ٹھہر جاتا۔ تو در حقیقت رمضان المبارک بھی ایسا ہی ایک مہمان جو آپ کی دل کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت سے آپ کی ہر مانگی ہوئی چیز عطا کروا دیتا ہے، آپ کی سال بھر کی جتنی بھی گندگیاں، غلاظتیں اور گناہ تھے ان کو معاف کروا دیتا ہے، آپ کی دنیاوی جتنی بھی ضروریات تھی اللہ سے وہ دلوا دیتا ہے۔ تو یہ کیسا مہمان ہوا، کتنا اچھا مہمان ہوا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، چیزوں کی قدر بعد میں ہوتی ہے، تو ہم اس مہینے کو آنے والے اس خوبصورت مہمان کو، اس قدردان مہمان کو، اس باوفا مہمان کو ہم اس کی ہوتے ہوئے قدر نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور ایک طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب تم پر ایک ایسا رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، تم پر سائے فگن ہونے والا ہے کہ جس کی راتوں میں قیام ہے، جس کے دن کے اندر روزہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کی راتوں میں قیام کو قبول فرماتے ہیں، دن میں روزے رکھنے کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مغفرتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس مہینے میں، ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنی رحمت کے، وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز پر میری رحمت کیا ہے، بھاری ہے، ہر چیز پر میری رحمت کیا ہے، اس کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو ویسے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ایک دریا اور ایک سمندر کی موجوں کی طرح موجزن رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی شان ہی کچھ الگ ہوتی۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے۔ سارا سال در حقیقت ہم اپنے آپ کی پرورش کرتے ہیں، اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، اور 11 مہینے یہ ہم اپنے جسم کو پالنے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ یہ مجھے دے دو، یہ ایک مہینہ میرے نام کر دو، اس ایک مہینے میں اپنی مصروفیات کا زیادہ حصہ، اپنی مصروفیات کا زیادہ حصہ میرے حوالے کر دو۔ اور مہینوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اول تو اللہ بچائے کہ ہماری 90% عوام جو ہے وہ 5 وقتہ فرض نماز کی بھی پابند نہیں، یہ کتنا بڑا المی ہے۔ لیکن بالفرضی والمحال اگر کوئی شخص، اور ہمارے اس رہن سہن میں جو اب ہمارے جینے کا
طریقہ بن چکا ہے، اس کے اندر غور کیا جائے تو اگر فرض نمازیں ہی کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اس کے اندر. 5 وقت کی نمازوں کو اگر ملا لیا جائے تو دن کا یہ 11 مہینے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم اللہ کو دیتے ہیں. لیکن اس مہینے میں اللہ کا تقاضا ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ اس مہینے میں ہماری مصروفیات کا زیادہ حصہ وہ کس میں گزر جائے؟ اللہ کی اطاعت میں گزر جائے. اس لیے یہ مہینہ ہر سال آتا ہے اس بات کو تجدید کرنے کے لیے. وہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو 11 مہینے میں ہمارے ایمان کی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت یہ ہمیں مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے مہینے میں اپنے ایمان کی بیٹری بھی کیا کر لو؟ چارج کر لو. اپنی نیکیوں کی بیٹریاں چارج کر لو. اپنے اس دل کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو، اپنے لیے برکتوں کو سمیٹ لو، اپنے لیے مغفرتوں کے فیصلے کروا لو. اللہ رب العزت کی رحمت اپنے عروج پر ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور پھر اس میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ کتنے بڑے خسران کی، کتنے بڑی محرومی کی اور خسارے والی بات. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ بد دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کی سیڑھی چڑھ رہے تھے، 3 دفعہ آمین کہا. وقت ختم ہو گیا، صحابہ نے سوال کیا کہ کسی نے کوئی دعا نہیں کی، آپ نے آمین کہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین نے دعا کی، میں نے آمین کہا. پہلی دعا یہ کی، دعا کہہ لو یا بد دعا کہہ لو، پہلی دعا کی کہ اللہ تباہ و برباد فرمائے اس شخص کو کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین آئیں اور اس کے والدین ہوں، موجود ہوں، وہ خدمت کر سکتا ہو اور اس نے خدمت کر کے جنت نہ کمائی ہو، اللہ تباہ و برباد کر دے ایسے شخص کو. میں نے کہا آمین. دوسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ ایسے شخص کو ہلاک فرما دے. میں نے کہا آمین. تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھے، ایسا شخص بھی ہلاک ہو. میں نے کہا آمین. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت نہ کروائی وہ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بندہ مومن کے معاف ہونے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا پختہ یقین ہے حضور کو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کام نہ کر سکے تو ایسے مسلمان کو ہلاک ہو جانا چاہیے. ایک شخص پیاس کی شکایت کر رہا ہے، ایک شخص بھوک کی شکایت کر رہا ہے اور اس کے سامنے دسترخوان پر طرح طرح کے شربت رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اس کے پاس کھانے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو کیسا بے وقوف شخص ہے، کیسا محروم شخص ہے. آپ اس کو کیا بولیں گے؟ بھائی تمہارے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہ مختلف انواع و اقسام کے شربت پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی پیاس کو بجھا لو. تمہارے سامنے مختلف انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم اپنی بھوک کو ختم کر لو. لیکن وہ شخص نہیں کر رہا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی ہے. تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، نعمتوں کی قدر نہیں جانتا، ان نعمتوں کو پہچانتا نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک نہر جاری ہے رمضان المبارک کے اندر کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہے اور ٹھاٹھے مار رہا ہے اللہ کی رحمت کا سمندر اور ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، اللہ سے اپنے تعلق کو نہ بنا سکیں. کبھی آپ غور کریں، تنہائی میں بیٹھیں، آج ہی بیٹھیں، بلکہ رمضان قریب آ رہا ہے کہ کتنا تعلق ہے آپ کا اللہ سے. بیوی سے تعلق ہے نا، بچوں سے تعلق ہوتا ہے نا، باس سے تعلق ہوتا ہے نا، اپنے امپلائر سے تعلق ہوتا ہے نا، اپنے ماتحتوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، جزوی ہو کل وقتی ہو جیسا بھی ہو. کبھی سوچا ہے کہ اللہ سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ احکم الحاکمین کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ہدایت کے لیے ہر چیز مہیا کر دی، ہماری ضروریات کے لیے تن من جتنی بھی جو بھی ضروریات تھی مہیا کر دی، اس ذات سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلق آئے مسجد میں جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ نمازیں پڑھی اور وہ تعلق کا حق ادا ہو گیا.
کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ ہر آن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی جب میں اور آپ اس وقت آپ سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اس تعلق کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے حق ادا، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے، اس تعلق کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ ماں باپ سے جو بچوں کا تعلق ہوتا ہے، کیا اولاد کبھی اس کا حق ادا کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب ماں باپ اور اولاد، لیکن اولاد اگر اس تعلق کو بنانے میں کمی کوتاہی کرے کہ ہم تو تمہارا حق نہیں ادا کر سکتے، ممکن نہیں ہے، لہذا کیوں کریں، یہ بے وقوفی کی بات ہے نا، کیسی احمقانہ بات۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ماں باپ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی اولاد، لیکن اگر ہم ماں باپ کی خدمت یہ کہہ کے نہ کریں کہ ہم تو آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو ایک بڑی دجل و فریب والی بات۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حقوق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایک بالشت میری طرف بڑھاتے ہو، میں ایک ہاتھ اپنی تمہاری طرف بڑھاتا ہوں، تم ایک بازو میری طرف بڑھاتے ہو، میں 2 بازو تمہاری طرف بڑھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ اللہ سے اپنے تعلق کو بنانے کا نام، تجدید تعلق کا نام۔ ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اس دنیا کے اندر، اس کی کچھ پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک اس تعلق کو مضبوط کرنے کا کیا ہے؟ لوازمات۔ راتوں میں قیام ہو رہا ہے، دن کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آخری عشرے میں اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لوازمات۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دل کے اندر اس بات کی حقیقت بیٹھ جائے کہ یہ مہینہ ہم نے گزارنا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے، خانہ پوری کے ساتھ نہیں گزارنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ خانہ پوری کے ساتھ نہیں گزارنا۔ اور اس ماہ مبارک میں کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف زیادہ توجہ کرنی، جن کی طرف زیادہ پکوڑے سموسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی، افطاری کے انتہائی شاہانہ ہونے پر توجہ نہیں کرنی، جو ہو جائے بہت اچھی بات ہے۔ ایسی کوئی ہمارے اس معاشرے کے اندر بعض لتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی۔ رمضان کی راتیں ہیں تو اب کرکٹ شروع ہو جائے گی، میڈیا پر بھی میچز شروع ہو جائیں گے، گویا یہ کہ راتیں ہیں کیسے گزاریں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، کیا مصیبت ہے، کیسے اس کو کیسے کاٹیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سارا سال لڑکے کرکٹ نہیں کھیلتے، بیڈمنٹن نہیں کھیلتے، رمضان میں شروع ہو جاتے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس رات کو گزارنے کیسے گزاریں، بیڈمنٹن سے گزارتے، کرکٹ سے گزارتے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی والی، یہ منہ سے نہیں کہہ رہا کچھ، لیکن اپنے عمل سے گستاخی کر کے دکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا اس رات میں لینا دینا، ہمارا کیا لینا دینا، اس کو تو ایسے ہی گزارنا ہے اس فضول کام کے اندر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، اس بات پہ غور کیا ہے؟ دل پھٹتا ہے میرا تو یہ بات سوچتے ہوئے بھی۔ صبح کو آفس جانا ہے بھائی، جلدی سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، 11 بجے پورے سال کے اندر بس سونا ہے۔ صبح دفتر پہ جانا ہے، فلاں کل فلاں جگہ میٹنگ ہے، اور رمضان مبارک میں کرکٹ ہو رہی راتوں کو، بیڈمنٹن ہو رہی ہے، میچز چل رہے ہیں، میڈیا پر بھی PSL چل رہا ہے، کوئی کیا SL چل رہا ہے، اور جناب وقت ضائع ہو رہا ہے اسٹیڈیموں کے اندر۔ گویا یہ کہ اپنے عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فضول راتیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اس قابل ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اندر صرف کریں، بقیہ سال بہت قیمتی ہے، یہ سال فارغ، یہ مہینہ جو ہے یہ فارغ مہینہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ایک لمحہ اس کا وہ قیمت رکھتا ہے، ایک ایک لمحہ وہ قیمت رکھتا ہے، ورنہ حضور کبھی نہ فرماتے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جو اس مہینے میں بھی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا بد نصیب ہے وہ شخص۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں انجام دینے والے ہیں، خصوصی طور پر اپنے اس مہینے کو بہتر کرنے کے لیے۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ نفلی عبادتیں کہ جن کی پورا سال عام طور پہ ہمیں فرصت نہیں ملتی یا توفیق نہیں ملتی، سب سے پہلے تو ان کو ادا کریں۔ مثلا نماز تہجد،
ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے اتنے غلط ہو چکے ہیں، 11-12 بجے سے ہم پہلے سوتے نہیں ہیں، 12 بجے سے پہلے ہمارے بازار نہیں کھلتے، تو تہجد کہاں سے نصیب ہوگی؟ پورا ملک، اور یقین کریں دنیا کے اندر یہی وہ بد نصیب ملک ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے دنیا کے 2-4-5 ممالک میں سفر کیا ہے، ساری دنیا عشاء کی نماز کے ٹائم 9 بجے سو چکی ہوتی ہے، اور صبح، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، لوگ اپنے کاموں پر نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت، تو جب ایسا ماحول جینے کا بن جائے گا تو تہجد کیسے پڑھ؟ یہاں تو فجر کی نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تہجد کہاں؟ فرض کا لالے پڑے ہوئے ہیں جینے کا۔ شادیاں آپ کی جب 2 بجے فارغ ہوں گے آپ شادیوں سے، تو فجر کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ نوافل، وہ نفلی عبادتیں جو پورا سال نہیں ہو سکتی، ان میں سب سے اہم ترین تہجد، 8 رکعت نماز تہجد۔ ایک غلط فہمی ہے، وہ میں دور کر دوں کہ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی تو تہجد ہی ہے، تو بس تہجد پڑھ لی، قیام اللیل ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں اس علمی بحث میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ میں سے اکثر پتہ نہیں اس کو سمجھ سکیں، یہ دلائل کی دنیا کی بات ہے، اس کو چھوڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب نفع ہوتا ہے کاروبار کے اندر، تو ایک سودے سے آپ کا نفع ہو رہا ہے 10,000 روپے، بالکل ویسا ہی سودا آپ کا دوسری طرف ہو رہا ہے، اس میں 20,000 مل رہے ہیں، آپ کون سا لیتے ہیں؟ کبھی آپ نے زندگی میں یہ کیا ہے کہ نہیں 10,000 والا ٹھیک ہے؟ اتنی کفایت شعاری یا اتنا جو ہے وہ زہد تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو 20,000 والا نا۔ تو اگر رات کو بھی اگر آپ کھڑے ہو گئے تراویح میں، اور صبح تہجد کا وقت بھی آپ کو مل گیا، تو بھائی اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی طریقے سے اشراق کی نماز ہے، اوابین کے نوافل ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو یہ وہ نوافل ہیں جن میں عام طور پر سارا سال ہم ادا نہیں کرتے، یا سستی کرتے ہیں، یا کم کرتے ہیں، یا کبھی کبھی کرتے ہیں، تو کم سے کم اس مہینے کے اندر ان کی پابندی ہو۔ دوسری بات، قرآن مجید سے تعلق۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے نا، اس چیز کو بلند کر دیتا ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ راتوں کی سردار بن گئی، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ جس مہینے قرآن مجید کی جس چیز کے جس صفحے کے ساتھ جڑا، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، وہی تو صفحہ ہے، وہی اخبار میں بھی وہی صفحہ تھا، ڈائجسٹ میں بھی وہی صفحہ تھا، اور جناب اسکول کی کاپیوں کے اندر اور بکس کے اندر بھی وہی صفحہ تھا، لیکن اس صفحے کے ساتھ جب قرآن مجید جڑ گیا تو اب وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے آپ۔ اسی دل کے اندر ہزاروں علوم ہوں، ہزاروں فنون ہوں، اسی دل کے اندر قرآن اتر جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہناؤں گا کہ آسمان اور آفتاب اور ماہتاب کی بھی روشنی سے زیادہ روشنی، حافظ قرآن۔ تو یہ کتاب جس چیز کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی اعلیٰ فرما دیتی ہے۔ تو جب آپ، کہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن اس کی تلاوت کرے اور وہ اس کے درجات بلند نہ ہو؟ تو قرآن مجید سے تعلق قائم کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اور اس نیت سے ہو کہ سال بھر رہے گا۔ تیسرا کام، دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان المبارک، الدعاء هو العبادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا عبادت ہی ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہی ہے، اور بڑی عجیب عبادت ہے۔ یا اللہ میرا قرضہ اتار دے، اللہ کو پسند ہے کہ اس عبادت کے اندر تم دنیا کو مانگ رہے ہو، اس عبادت کے اندر دین بھی اچھا اور دنیا بھی اچھی، اور ساری کی ساری جتنی عبادتیں ہیں اس کے اندر صرف اللہ کی ذات ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اپنے لیے بھی مانگو، بچوں کے لیے بھی مانگو، کاروبار کے لیے بھی مانگو، نوکری کے لیے بھی مانگو، حلال رزق بھی مانگو، پیسے بھی مانگو اللہ سے، جو مانگنا ہے ہر جائز چیز وہ مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عطا کروں گا، اللہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو رمضان المبارک میں کرنی ہے، وہ اپنی بساط اور استطاعت اور طاقت کے مطابق صدقہ اور خیرات کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد آیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بڑے سخی تھے، حضور کی طبیعت میں بہت سخاوت تھی،
لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوا نہیں چلتی ہے، تیز ہوا کے جیسے تھپیڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اس طرح تھپیڑے ہوا کرتے تھے. یعنی صحابہ نے مثال کتنی خوبصورت دی ہے، بندہ غور کرے کہ حضور تو ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا جیسے کہ ہواؤں کے تھپیڑے چل رہے ہیں. جب چلتی ہے تو سب کو پہنچتی ہے نا. اگر یہاں ہوا چلے تو قدرتی ہوا کی بات کر رہا ہوں، اب آپ بولیں گے ہمیں تو پنکھے کی کونے میں ہوا نہیں آ رہی، قدرتی ہوا کی بات تو سب کو پہنچے گی. سمجھ رہے میری بات؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا بھی ایسی تھی کہ پورے کا پورا مدینہ فائدہ اٹھایا کرتا. تو اپنی بساط اور طاقت کے مطابق یہ 4 کام کرنے رمضان المبارک میں، اور اللہ رب العزت سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے دین اور دنیا کے لیے باعث عافیت اور سلامتی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.